السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن 156 سے 158 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ان تقولوا، کہ تم کہو گے، انما بے شک، انزل الکتاب، اتاری گئی کتاب، علی طائفتین من قبلنا، دو گروہوں پر ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور یہ کہ تھے ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل۔ او تقولوا، یا تم کہو گے، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر بے شک نازل کی جاتی ہم پر کتاب، لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، ضرور ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ان سے۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تو بے شک آ گئی تمہارے پاس کھلی دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، اور ہدایت اور رحمت۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو جھٹلائے اللہ کی آیات کو، وَصَدَفَ عَنْهَا، اور رک جائے اس سے۔ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا، ان قریب بدلہ دیں گے ہم ان لوگوں کو جو رک جاتے ہیں ہماری آیات سے، سوء العذاب، برے عذاب کا، بما كانوا يصدفون، اس وجہ سے کہ وہ رکتے ہیں۔ هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا ان تأتيهم الملائکہ، مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، او یأتی ربک، یا آئے تیرا رب، او یأتی بعض آیات ربک، یا آئے بعض نشانیاں تیرے رب کی، یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن آئیں گی بعض نشانیاں تیرے رب کی، لا ينفع نفسا ایمانها، نہ نفع دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان لانا، لم تکن آمنت من قبل، نہ تھا ایمان لایا اس سے پہلے، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا کماتا اپنے ایمان سے کوئی بھلائی۔ قل انتظروا، کہو منتظر رہو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو پچھلی آیت ہے، ہم نے اس کتاب کو برکتوں والی نازل کیا تو اس کی پیروی کرو اور ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور کیوں نازل کیا؟ اتمام حجت کے لیے، یعنی تمہاری کوئی سمپل زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں تمہارے بہانے ختم کرنے۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہتے تورات اور انجیل کے بعد اللہ کچھ نازل نہ کرتا، ایک نبی کو نہ بھیجتا، تو ہمارے پاس بہت اچھا بہانہ تھا کہ یا اللہ مدتوں پہلے وہ کتابیں آئیں، مدتوں پہلے وہ نبی آئے، اور لوگوں نے اتنا کچھ بدل لیا، صدیاں بیت گئیں، اب ہمارے پاس جو تھا ہم نے اس کے مطابق عمل کر لیا، دین ہمارے پاس صحیح آیا ہی نہیں، تو اس وجہ سے ہم جو بھی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں سب کچھ بدلا ہوا ملا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ تم کہو گے کہ کتاب تو دو گروہوں پہ اتری ہم سے پہلے، ہم تو دنیا میں تب ہے نہیں تھے، اور وہ کتابیں بھی اب بدل گئیں، اور ہم نے انہیں نہ پڑھا نہ پڑھایا، ہمیں کسی نے اس کے بارے میں تعلیم نہیں دی، ہم تو غافل تھے۔ تو غافلوں سے یا اللہ تو کیا پوچھنا ہے؟ اس بہانے کو اللہ نے ختم کر دیا۔ ایسی کتاب دی جو قیامت تک کے لیے قابل عمل ہوگی، ایسا نبی بھیجا جس نے اس کتاب پر عمل کر کے دکھایا، اور وہ کتاب بھی ایسی دی کہ جو قیامت تک کے لیے محفوظ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کوئی بھی دنیا کی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی۔ تو کسی کا بھی یہ بہانہ اس دور میں خاص طور پہ کہ مجھے پتہ نہیں چلا کسی مسئلے کا، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ اور ایک عام انسان بھی جانتا ہے کہ اب تو دین کو پانا یا پھر دین کی صحیح سمجھ دیکھنا کہ کدھر صحیح دین ہے، یا پھر کسی بھی چیز کو گھر بیٹھے حاصل کرنا، پڑھنا پڑھانا اور سمجھ لینا،
انتہائی ایزی ہو گیا. اتنا ایزی پہلے کبھی نہیں تھا. جتنی لوگوں نے محنت کر کر کے اس کو بہت آسان کر دیا. لوگوں نے زندگیاں لگا دی ہیں اس راستے میں کہ کس طرح ایک کلک سے آپ کتنی صحیح چیزیں، اتھینٹک چیزیں پا سکتے ہیں. اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پہنچا نہیں، میں کر نہیں سکا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا نہیں، میرے پاس کوئی سورس نہیں تھے کہیں جانے کے. ہر ایک کے گھر میں، ہر ایک کے ہاتھ میں یہ چیز موجود ہے. اور جو یہ بہانہ تھا کہ وہ دو گروہ کون سے؟ یہودی اور عیسائی، کہ ان پہ بکس اتری تو ہم پہ نہیں اتری، تو ہمارے اوپر بھی اللہ نے اتار دی. اور بالکل بیسٹ ان کا مجموعہ بھی، یعنی جو کچھ اس میں تھا وہ بھی اس میں، اور مزید جو ہمارے لیے قیامت تک کے لیے چاہیے تھا وہ بھی. دوسرا بہانہ کیا؟ او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب، یا پھر تم نے یہ کہنا تھا کہ یا اللہ ہم پر تو کتاب اتارتا نا، لکنا اہدی منہم، ہم ان لوگوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. یہود و نصارہ نے تو غلب کر لیا، یہود و نصارہ نے تو اپنی بکس کو بدل لیا، تو ہم پر اتار کے تو دیکھتا ہم کتنے اچھے عمل کرنے والے ہوتے. اور اب بھی جب ہم یہ سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام لوگ نہیں لگے اور بہت سارے لوگوں نے آپ کے ساتھ ساری زندگی ایک تسلی شروع کیے رکھی اور مانے نہیں آخر تک، تو ہمارے دل میں آتا ہے کہ ہائے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانے. ہم ہوتے تو کتنا اچھا لگتا نا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فالو کرتے آپ کو اور آپ کو دیکھتے. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. ہم جو دعوے کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ کر بھی دیتے. جو صحابہ نے کر کے دکھا دیا، جیسے انہوں نے زندگیاں لگائیں، جس طرح انہوں نے فالو کیا. کیونکہ اب ہم جتنی محبتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتاتے اتنی انہوں نے جتائی نہیں، انہوں نے عمل کر کے دکھا. ہماری محبتیں جتانے کا انداز زیادہ ہے اور عمل بہت تھوڑا. کتنا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتے ہیں اور کتنے اس کے بارے میں ہم خود کو عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بہت کم. کیونکہ ہم زیادہ تر خیالوں کی دنیا میں اور زبان کی محبت اور الفاظ کی محبت سے ہی خوش رہتے ہیں. تو ایسے ہی وہ لوگ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے اور بک نہیں آئی تھی اور ان کی بکس میں لکھا تھا کہ ایک نبی اور بک آئے گی، تو اللہ فرماتے کہ وہ تو بڑی اس کی حسرت کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی بک آئے اور ہمارا دنیا پہ بول بالا اور غلبہ ہو، ہم اس نبی کے پیچھے لگ کے تو ان کافروں سے لڑیں. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، جو تھوڑے بہت دیندار تھے وہ دوسروں کے اوپر اپنی فتح چاہنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں یہاں پہلے اس بارے میں ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ تو فتح چاہتے تھے کافر لوگوں پر پہلے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب ان کے پاس وہ نبی وہ کتاب آ گئی انہوں نے اس کا انکار کر دیا. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت، اللہ کی رحمت سے دور ہیں ایسے انکار کرنے والے. تو دعوے کرنے بہت ایزی ہوتے ہیں، ایسے ہی دعوے ہمارے دل میں بھی آتے. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی اس میں بھی حکمت ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ جو بک دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک ایک نچوڑ ہمارے سامنے رکھا، جیسے جیسے انہوں نے عمل کیا. اگر اس کو ہم ایسے مسلمان پیدا ہو گئے جو احادیث کا انکار کرتے ہیں، تو کیا وہ اس وقت نبی کا انکار نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے. یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی، کیونکہ نبی کے ہونے کے سامنے اس وقت انکار کرنا بہت بڑا جرم ہے. تو اللہ فرماتے تم نے کہنا تھا کہ اگر ہم پہ کتاب نازل ہوتی نا تو بڑے ہدایت والے ہوتے ہم. فقط جاءکم بینۃ من ربکم، اب تو تمہارے پاس کتاب آ گئی ہے، کھلی دلیل آ گئی ہے. وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت بن کے آ گئی ہے، میرا نبی بھی یہ بک بھی. اب فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اب اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی آیات کا انکار کرے اور اس سے رک جائے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، تو وہ لوگ ان کو ہم ضرور بدلہ دیں گے جو ہماری آیات سے رکتے ہیں. کیا بدلہ؟ برا عذاب. بما کانوا یصدفون، کیونکہ نہ صرف انہوں نے خود رکے، دوسروں کو بھی روکا.
نہ خود دین کی طرف آئے، نہ دوسروں کو آنے دیا، بلکہ پروپیگنڈا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے لوگ اس بات کا پروپیگنڈا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور اس طرف نہ آئیں، جو آپ کی بات کو سنیں ہی نہ۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ طفیل دوسی جو دوس قبیلے سے آئے، کہتے جب میں حج کے موقع پر آیا تو اتنا مجھے لوگوں نے اس بات پہ کہا کہ یہاں ایک جادوگر آیا ہوا ہے نعوذ باللہ اور نبوت کا دعویٰ کرتے، اس کی بات نہ سننا، اس کی بات۔ میں اتنا ڈر گیا کہ میں نے کانوں میں روئی ڈال لی۔ آخر میرے دل میں آیا کہ میں بھلا بیوقوف ہوں، اگر کوئی بات میں سنوں گا تو ایسی تھوڑی مان جاؤں گا، صحیح ہوگی تو مانوں گا۔ تو میں نے روئی نکالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، جب آپ کی باتیں سنی تو ایمان لے آیا۔ تو یعنی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے تھے یہ لوگ کہ ہم جیسے ایمان نہیں نہ لائی کوئی اور بھی نہ لائے، تاکہ ہم ایک جیسے رہیں، کیونکہ جب کوئی اور ایمان لے آتا تھا تو ان کی نظر میں ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ ایک بہت بڑا آنر اس کو مل گیا۔ وہ مانے یا نہ مانے، ان کے دل کے اندر یہ احساس تو ہے تھا کہ یہ اللہ کے نبی جیسے اللہ نے فرمایا وہ اتنا اس کو پہچانتے جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا، لیکن مانے نہیں ضد کی وجہ سے کہ یہ ہمارے میں سے کیوں نہیں آیا۔ تو اللہ فرماتے جو ہماری آیات سے رکتے اور روکتے ہیں ان کے لیے برا عذاب۔ اب هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، اب چاہتے کیا ہیں یہ؟ وہی ان کی آنکھوں کے سامنے آتی، نبی ان کی آنکھوں کے سامنے پلا بڑھا، نیک صالح صادق امین، کبھی جھوٹ نہ بولنے والا، اور امی ان پڑھ، اتنی بہترین لینگویج میں اتنی بہترین احکامات اچانک کیسے دے؟ سب کچھ آنکھوں کے سامنے آ گیا، مانے نہیں۔ اب چاہتے یہ ہیں فرشتے آ جائیں، کہتے تھے نا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ، ہر نبی کے فالوور نے یہ کہا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا یا فرشتے کو اللہ نبی بنا کے بھیجتا۔ اللہ فرماتی اب یہ اسی چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ فرشتے آئیں یا پھر اللہ ہی آ جائے، یا پھر اللہ کی بس کوئی ایسی نشانی آ جائے کہ ہم مان جائیں۔ یہ یعنی ان کی ایک خواہش تھی، اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے رہتے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ اللہ نے فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربی، جس سے نشانی آ گئی نا تیرے رب کی طرف سے تو اس دن لا ينفع نفسا ایمانھا، اس دن کسی نفس کو ایمان لانا، مان جانا، جھک جانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، اللہ فرمائیں گے تو پہلے کیوں نہیں ایمان لایا، او کسبت فی ایمانھا خیرا، یا اس ایمان لانے کے بعد کوئی تم نے بھلائی کی ہوتی، کوئی اچھے کام کیے ہوتے، کوئی اپنی زندگی کو بدلا ہوتا۔ ٹھیک ہے، اگر تم اسی چیز کا انتظار کرتے ہو کہ فرشتے اور رب آ جائے اور خاص کوئی نشانی آ جائے، قل انتظروا انا منتظرون، ٹھیک ہے اسے کہو منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں، دیکھتے ہیں تمہاری یہ خواہش کب پوری ہوتی ہے۔ اور جب کسی انسان کی موت آ جاتی ہے تب ساری خواہشیں دھری رہ جائیں گی، پھر تو ایک ہی حسرت ہوگی کہ کسی طرح ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو ہم اچھے عمل کر کے آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو قیامت قائم نہ ہوگی، پھر جب لوگ سورج کو مغرب سے نکلتا دیکھ لیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے کہ آپ نے فرمایا جب تین چیزیں ظاہر ہوں گی تو کسی کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا تھا، دجال، دابۃ الارض، زمین سے نکلنے والا جاندار، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ تو موت کے وقت میں ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور زندگی بھر اپنے اللہ اور نبی کا انکار کرنے والوں کو اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر جب اللہ یاد آئے گا تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھائے اور باطل کو باطل بنا کے دکھائے، اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔